امریکہ کا بھارت پر ٹیرف لگانے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ یکم اگست سے بھارت کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ یکم اگست آخری تاریخ ہے، اس میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی۔ تجارتی معاہدوں کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ بھارت نے ٹیرف ادا نہ کیا تو بھاری جرمانہ ہوگا۔ بھارت امریکہ سے سب سے زیادہ ٹیرف لیتا تھا، اب نہیں لے گا۔ بھارت دہشت گرد گروہوں کے ذریعے ہائیبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ معرکہ حق میں شکست کھانے والا دشمن اب پراکسی جنگوں اور فتنوں کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے اور ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نیشنل ورک شاپ بلوچستان سے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جیسے گروہوں کو خبردار کیا ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو بھارت نے خود بھگتا۔ بھارت کے خلاف کامیابی پر دنیا دنگ رہ گئی۔ آج بھی تذکرے ہو رہے ہیں، فورسز دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ غزہ میں بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ غزہ میں جاری مظالم کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ غزہ کے معاملے پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ اور اسٹیٹ بینک نے مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق پچھلے 2 ماہ میں مہنگائی کی مجموعی شرح میں اضافہ ہوا۔ آئندہ سال کی ابتدا میں ہی مہنگائی کی مجموعی شرح میں پہلے کم پھر زیادہ اضافہ ہوا۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے جمیل احمد نے بتایا کہ توانائی کی قیمتوں میں کچھ رد و بدل ہوا ہے اور آگے چل کر اس کے بنیادی اثرات سازگار نہیں رہیں گے اور اس کے اثرات اگلے سال سامنے آئیں گے۔ مودی سرکار کی نئی چال، آپریشن سندور کی شکست چھپانے کے لیے پرلے میزائل کے تجربات کیے۔ 28 اور 29 جولائی کو مسلسل 2 دن میزائل تجربات کیے۔ خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ اسلحے کی دوڑ میں بھارت کا مقابلہ پاکستان کے نصر میزائل سے ہے، جو جوہری وار ہیڈ لے جانے، تیز رفتار نقل و حرکت اور دشمن کی پہلی ضرب کا مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارت کے اشتعال انگیز دعوے مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی پارلیمنٹ میں آپریشن سندور سے متعلق بھارتی حکمرانوں کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی بیانات حقائق مسخ کرنے اور جعلیت کو جواز دینے کی کوشش ہے۔ پہلگام حملے کی تحقیقات کے بغیر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارتی رہنما اپنا نقصان تسلیم کریں۔ روس کے ساحلی علاقے میں 8.8 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کی گہرائی 150 کلومیٹر تھی۔ سونامی کی وارننگ جاری۔ سمندر میں 4 میٹر تک بلند لہریں۔ ساحلی علاقوں سے انخلا کی ہدایت۔ سونامی کی لہر کیلیفورنیا کے ساحل سے ٹکرا گئی۔ کریسنٹ میں 1 فٹ تک اونچی لہریں۔ ساحلی شہر میں سونامی کی وارننگ۔ ہوائی میں سونامی کے باعث ایئرپورٹ آپریشن متاثر، ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ امریکی ریاست واشنگٹن، کیلیفورنیا، ہوائی، اوریگون، الاسکا اور جاپان میں بھی سونامی وارننگز۔ مشرقی جاپان میں ریلوے سروس معطل۔ فلپائن میں بھی لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت۔ عوام مضبوط اور محفوظ رہیں، احتیاط کریں اور ساحلی علاقوں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوائی کے شہریوں کو سونامی کے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ہوائی اور الاسکا کے لیے سونامی واچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ روس میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد سونامی کا خطرہ ہے۔ کیمچٹکا میں خوفناک زلزلہ۔ سمندر میں سونامی سے 5 ویلز ساحل پر آ گئے۔ مقامی ماہی گیروں نے بڑی لہر کے آنے تک ان ویلز کو گھنٹوں محفوظ رکھا اور ان کو بحفاظت سمندر میں واپس روانہ کر دیا۔ بچے بالکل آئیں گے انشاءاللہ، کیوں روکیں گے یہ؟ اب والد کو کیوں نہ ملیں آ کے؟ آنا سے ناولا لکھ دیتے ہیں کہ اگر قانون سے باہر ہوئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے۔ کہ نہیں آنے دیتے، پھنس گئے نا بیچارے۔ خوف زدہ ہیں، خوف زدہ ہیں۔ حالت یہ ہوگی اب یہ بچوں سے خوف زدہ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان بالکل آئیں گے، ان کو کوئی کیوں روکے گا؟ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ کبھی رانا ثناء اللہ کہہ دیتے ہیں بچے قانون سے باہر جائیں گے تو گرفتار کر لیں گے، بچوں کو پاکستان میں کچھ ہوا تو عالمی معاملہ بن جائے گا۔ پھپھو کی خواہش پوری نہ ہو سکی، بھتیجے پاکستان نہیں آ رہے۔ سابقہ بھاوج نے اپنے بچوں کو پاکستان جانے سے روک دیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آنا تھا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ شو ہو گیا ہے۔ علیمہ باجی نے بھی 5 اگست کے نام نہاد احتجاج کی ناکامی کی پیشگی اطلاع دے دی ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت بھی احتجاج کی حامی نہیں۔
हुकूमत मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर यकीन रखती है। सियासी फरीकों में राबते और बातचीत जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत थी एहतजाज में कोई रुकावट न डाली जाए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए वफाकी कमेटी तश्कील दी जा रही है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। पीटीआई ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारान को 30 जुलाई तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। मानसून का एक और जोरदार स्पेल। जुड़वा शहरों में रातगर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा बारिश। सैदपुर में 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा। शमशाबाद में 81 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पेशावर, मर्दान, बालाकोट, लोअर और शब कदर में भी बादल जमकर बरसे। आजाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। आज भी इस्लामाबाद समेत पंजाब के भी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में हवाओं का राज। फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। गजा में इसराइली बर्बरियत। दहशतगर्द रियासत ने कहत को हथियार बना लिया। 4 बच्चों समेत 7 अफराद भूख का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। 80 से ज्यादा बच्चे शामिल। सेहोनी फौज के गजा पर बमबारी भी जारी। सुबह से जारी हमलों में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। 12 इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनी भी शामिल। शोहदा की तादाद 60,000 से भी तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 100 मुकामात पर बम बरसाए गए। मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल के लिए 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पज़ीर। आलमी रहनुमाओं का फ़लस्तीन से यकजहती का इज़हार। इसराइल पर फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने पर जोर। गजा के अवाम को भूखा रखने की मज़म्मत। मसले के मुनसिफाना हल पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी दस्तावेज़ की मंजूरी का ऐलान भी किया। वक्त दुरुस्त नहीं, नतीजा सिफर। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर अमरीका की शदीद तनक़ीद। टैमी ब्रूस ने कॉन्फ्रेंस को बेमायने करार दे दिया। कहती हैं 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर के मुतासरीन के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। ये कॉन्फ्रेंस गजा में अमन के बजाय जंग को तूल देने का सबब बनेगी। हमास को इससे मजीद तक़वियत मिलेगी। कॉन्फ्रेंस से आलमी सतह पर गजा में अमन कोशिशों को भी नुकसान पहुँचेगा।